بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے اسلامی جنگوں کے احکام اور جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے مال غنیمت اس کے متعلق تفصیلات بیان فرمائیں۔ جب مسلمان اپنے دشمنوں سے لڑتے ہیں اس کے بعد جنگ جیت جاتے ہیں تو جنگ جیتنے کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب مال غنیمت اس وقت ہوتا ہے جب جنگ ہو جائے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی جنگ ہی نہیں ہوتی بلکہ دشمن جماعت اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہے اور پورا مال دے دیتی ہے، یعنی آپ ہمارا مال رکھ لو، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس کو مال فے کہتے ہیں، یعنی بغیر جنگ کے ملا ہوا مال۔ جو بغیر جنگ کے کوئی قوم کوئی علاقہ مسلمانوں کی انڈر میں مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو وہاں کی زمین وہاں کی دولت کو مال فے کہتے ہیں۔ اس مال فے کے حقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اس کو استعمال فرمائیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور جو جنگ لڑنے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ 5 حصوں میں 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، مجاہدین میں لڑنے والوں میں، اور 1 حصہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 1 حصے کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پھر غریب یتیم مساکین جس کے لیے آپ استعمال فرمانا چاہیں آپ استعمال فرماتے ہیں۔ اس کو انفال کہتے ہیں، یعنی مال غنیمت سے ملا ہوا مال۔ اس میں وہ اللہ رب العزت نے تفصیلات بیان فرمائی۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پچھلے زمانے میں جب جنگ ہو جاتی تھی انبیاء کرام کی کسی بھی قوموں کے ساتھ تو جو مال ملتا تھا وہ پورا کا پورا مال وہ نبی کے پاس جاتا تھا، نبی جس میں تقسیم فرمانا چاہے کرتے تھے۔ لیکن اس امت میں اللہ نے نبی کے صدقے میں لوگوں پہ یہ کرم فرمایا کہ جو مجاہدین اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں جو مال غنیمت آتا ہے یہ ان میں بھی تقسیم ہو جاتا ہے، بلکہ 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے ہیں، 1 حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ آپ غریبوں میں، محتاجوں میں، پھر اپنے اہل خانہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ سورۃ الانفال اور اس کے بعد سورۃ توبہ، یہ دونوں صورتوں میں یہ اسلامی جنگوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور یہ 2 صورتیں ایسی ہیں ان 2 صورتوں کی بہت سی آیتوں کو لے کر اسلام کے دشمنوں نے بہت سی کنٹروورسیز پیدا کی، بہت سے اعتراضات، اس لیے کہ ان 2 صورتوں میں اسلامی جنگوں کے احکام ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں جو جنگ کا کانسیپٹ ہے، لڑنے کا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام میں بغیر کسی وجہ کے اور خود جا کے ڈیفینسو ہو جانا، یہ افینسو ہو جانا، خود جا کے اٹیک کرنا اسلام میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ تو ایک خود سے جا کے مارنا اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ اگر دشمن اٹیک کرنے کے لیے آ جائے، حتیٰ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں، آپ مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے، پہلے سال ستائے، دوسرے سال ستائے، تیسرے سال، 13 سال تک کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے نبی کو بہت ستایا، نماز پڑھتے وقت اونٹ کی اجلی لا کے آپ کے جسم پہ رکھے۔ بعض صحابہ کرام کو اتنا مارے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارے ایک مرتبہ کہ آپ بے ہوش ہو کے پڑے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام کو، حضرت بلال حبشی کا تو آپ سنتے ہیں۔ یعنی اتنا مارنے کے باوجود مسلمانوں نے اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں آیا۔ 13 سال اسی طرح زندگی گزری۔ اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اس شہر کو چھوڑ دیں، مدینہ منورہ کو ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت کریں تو ابھی بھی ان لوگوں کی دشمنی ختم نہیں ہوگی۔ عام طور پہ کوئی شخص اپنے علاقے سے چلا جاتا ہے تو لوگوں کی دشمنی کم ہو جاتی ہے کہ یہاں سے تو چلے گئے، لیکن ان لوگوں کی دشمنی ابھی بھی ختم نہیں ہے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہوئے تھے صحابہ ان کو ٹارگٹ بنا کے وہ مدینے کے بارڈر پہ آ کے جو صحابہ بکریاں چرواتے تھے ان میں سے کسی کا مرڈر کر دیتے تھے، بکریاں اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر کسی نہ کسی کو ستانا،
پھر جو مدینے میں رہنے والے یہود ہیں، مدینے میں رہنے والے اور مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو نبی کے خلاف بھڑکاتے تھے کہ ان سے لڑو، ان سے فائٹ کرو۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ ایک بہت بہترین تجارت کی جائے، جس میں مکہ کے تمام افراد انویسٹمنٹ کیے تھے، اپنا پیسہ لگائے تھے، حتیٰ کہ خواتین اپنے زیورات نکال کے دے دی تھیں کہ انویسٹ کرو پیسہ۔ اب اس بزنس سے، اس تجارت سے جو پروفٹ آئے گا وہ پورے کا پورا پروفٹ ہتھیار خرید کے مسلمانوں کو مار ڈالیں گے، تاکہ اس مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں کو مارنے کی تیاری کی، تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا راستہ روکنے کے لیے تشریف لے گئے، تب جا کے پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر ہوئی۔ آپ دیکھیں اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی وہ کس تناظر میں ہوئی ہے؟ وہ اس تناظر میں ہوئی ہے کہ اسلام کے دشمن اتنا ستائے کہ 13 سال ستانے کے بعد نبی ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں آئے۔ ابھی بھی دشمنی اس قدر ہے کہ اتنا بڑا ہیوج انویسٹمنٹ ہو رہا ہے اور اس کا پورا پروفٹ صرف مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ مکہ اور مدینے اور ملک شام کے راستے میں آپ کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں کو کہا کہ تم شام کی جو تجارت کرنے جاتے ہو، تمہارا راستہ مدینے سے ہو کر گزرتا ہے، اگر ہم چاہیں تو تمہارے راستے کو بلاک کر دیں، تم تجارت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو ان لوگوں نے ہتھیار نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، جس کا ذکر اس میں بھی آیا ہے سورۃ الانفال میں۔ یعنی اسلام میں اس قدر جنگ سے رکنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن جب بہت زیادہ اسلام کے دشمنوں نے ستایا تب اپنے دفاع میں اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ تو یہ بات ابتدائی باتیں ہیں، اس لیے کہ آج اس طرح زہر اگلایا جا رہا ہے، ایسا ایک فتنہ بازی کی جا رہی ہے کہ مسلمان کا مطلب لڑنا، جھگڑنا، مارنا، توڑنا، تشدد ہو جانا، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آپ سنتے ہیں بارہا کہ اسلام میں ایک کتے کو پانی پلانے والا جنت میں جاتا ہے، بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھنے والا جہنم میں جاتا ہے۔ تو اس اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ جو جنگوں کے احکام بتائے گئے ہیں ان دو صورتوں میں، یہ اس وقت ہے جب دوسروں کی طرف سے حملہ ہو اور اپنے دفاع میں جو ہے لوگوں کو جو ہے مارا جائے۔ اب اس میں بعض آیتیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک آیت ہے کہ اب یہ مشرکین، یہ کفار جہاں ملے ان کو وہاں پر مارنا۔ یہ کب تھا یہ حکم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو ستا رہے تھے مسلمانوں کو، ان کو یہود خاص طور پر ان کو ایک وارننگ دے کے تم یہاں سے اب نکل جاؤ، تم عرب سے نکل جاؤ، اگر نہیں نکلیں گے تو تب تمہارے ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ ان کو بہت سمجھائے، ان کو وارننگ دے، اس کے باوجود نہیں نکلے تو تب جا کے ان کے لیے حکم ہے۔ پھر ایک حکم اس طرح ہے قرآن میں دوسرے مقام پر، جہاں ملے وہاں مارو، وہ اس وقت ہے جب صحابہ کرام کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے طواف سے پہلے پوچھا یا رسول اللہ، کعبے میں حرم میں تو تلوار اٹھانا حرام ہے، حرم میں کسی کو مارنا حرام ہے، یہ تو لحاظ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم طواف کرتے رہیں اس دوران دشمن آ کے ہم پر حملہ کریں اور حملہ کر کے کعبے کے اطراف چلے جائیں، کعبے کے مطلب دروازے میں چھپ جائیں یا کعبے کے غلاف کے پاس چلے جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسی سچویشن ہے تو تم جہاں ملے اس کو وہاں پر مار ڈالو۔ یعنی یہ جو جہاں ملے وہاں مارو، یہ جو آیت ہے اس کے پیچھے ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، لیکن اسلام کے دشمن اس پس منظر کو، اس کے پیچھے کی بات کو سمجھے بغیر، بلکہ بات سمجھتے ہیں لیکن فتنہ پروری کرنے کے لیے اس کو چھپا کے اصل بات کو پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر مسلمین میں جو نوجوان بچے ہیں ان کا دماغ بھڑک جاتا ہے، ارے یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسی آیتیں ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کے متعلق جو اعتراضات ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور ہمارا سامنا غیر مسلمین سے ہوتا ہے تو ان کو ہم سمجھائیں۔ تو اس میں جنگوں کی بہت سے احکامات بتائے گئے ہیں اور ہم اس میں آگے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس میں ایک بات بیان فرمائی کہ مشرکین کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مساجد کو تعمیر کریں۔ مساجد تعمیر کرنے کا کام یہ مسلمانوں کا ہے، یہ عبادت خانہ ہے،
ایک خدا کو ماننے والوں کا گھر ہوتا ہے، لہذا ایک خدا کے ماننے والے ہی اس گھر کو تعمیر کرنے میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ اگر مشرکین اس کی تعمیر کریں گے تو ان کی تعمیر قبول نہیں کی جائے گی، ان کا پیسہ نہیں لینا ہے ان کو۔ تو اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ اس بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، جو حجاج حج کے لیے آتے تھے ان کی خدمت کرتے، پانی پلاتے اور حرم میں کچھ کام کرتے، تو وہ اپنی بڑائی جتاتے تھے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ہمارا یہ مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم کتنی بھی خدمت کرو، کتنی بھی پانی پلاؤ، لیکن تمہاری یہ خدمت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان، عمل کے قبول ہونے کی بنیادی شرط ایمان ہے۔ تو تم پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد تمہارے تمام اعمال قبول کیے جائیں گے۔ بغیر ایمان کے اعمال قبول نہیں ہوتے، لیکن اعمال کا فائدہ یہ ہوتا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی کافر دنیا میں کسی مسلمان کو یا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مثال کے طور پہ اچھا راستہ بنا دیتا ہے یا ہاسپٹل میں بہت سپلائی کر دیتا ہے، وہ ہے غیر مسلم، تو اللہ رب العزت ایسے غیر مسلم کو آخرت میں تو کچھ ثواب نہیں ہے، دنیا میں کیا ثواب ہے؟ ایک ثواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اور دوسرا ثواب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمت بہت اللہ کو پیاری لگ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، تو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ تو یعنی آخر وقت میں موت سے پہلے، سکرات شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، ان کے اچھے کام کی وجہ سے وہ ایمان قبول کر کے اللہ کے پاس مسلمان جاتے ہیں۔ ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن قیامت میں ہم دیکھیں گے کتنے لوگ جن کو ہم کچھ اور نام سے پکارتے تھے لیکن وہ مسلمانوں کے فہرست میں ہوں گے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ بہت سے غیر مسلمین اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق بھی بخشتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو فتح مکہ ہوا تھا 8 ہجری میں، مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی، یعنی مکہ اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے اعلان نبوت کے بعد، لیکن مکہ پہ کنٹرول آپ کا نہیں تھا، مشرکین مکہ کا تھا۔ اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے، ابھی بھی مکہ مشرکین کے کنٹرول میں تھا۔ تو 8 ہجری میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے 2 سال پہلے مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ جب فتح مکہ ہوا، آپ کو یہ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی جو فتح مکہ کے لیے گئی۔ لوگ دیکھ کے حیران ہوئے کہ وہ دین جس کو ماننے والے 3 لوگ تھے، ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام علی تھا، ایک کا نام خدیجہ تھا، 3 لوگ اس دین کو مانتے تھے، چوتھا آنے کے لیے گھبراتا تھا، لیکن کیسا وہ دین ہے کہ 10,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین نے ایک اور بڑا پلان بنایا، اور بہت بڑا پلان بنایا یہودیوں کے ساتھ مل کر۔ جب یہ پلان بن رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق سکھانے کے لیے ان سے جنگ کے لیے صحابہ کو فرمایا۔ جب صحابہ کرام جانے لگے تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب یہ کون سے بڑی بات ہے ان لوگوں کو ماننا، اب تو ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے، یعنی ابھی فتح مکہ ہوا تھا 1 سال پہلے تو 10,000 تھے، اب تو اور مسلمان ہوئے ہیں۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا، اس خیال کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مقام سے تیر انداز جو تھے دشمنوں کے، انہوں نے ایسے تیر برسانے شروع کیے کہ کئی مسلمان شہید ہو گئے، کئی لوگوں کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، بعض لوگ جنگ سے چھوڑ کے بھاگنے کا ارادہ کیے، جنگ سے نکل جانے کا۔ اس کے بعد صحابہ کرام بعض بیچ میں آ گئے اور ہمت دکھائے، اس کے بعد پھر سے مسلمان جمع ہو گئے، دشمنوں کو مار دیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، کبھی بھی تمہیں نہ تمہیں طاقت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہ ہتھیار پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب تک تم نے بدر میں بھی اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، تمام احد میں بھی اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، تمام جگہوں میں اللہ پر بھروسہ کیا تھا، لیکن اب تمہیں اپنی تعداد پہ بھروسہ ہونے لگا، لہذا یہ سزا تمہیں ہوئی، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے پاس اگرچہ کہ طاقت ہو، ہتھیار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس پہ کو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں ہم آگے آتے ہیں، سورہ توبہ کے بعد یا سورہ توبہ کی ایک اور آیت ہے کہ یہود کا کیا عقیدہ تھا اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ تھا۔ تو قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ لیے، ان کا ایسا ہاتھ مبارک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ کسی مردے پہ بھی ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے قوم اللہ تو اٹھ جاتے تھے۔ آپ کسی مادر ذات نابینا، یعنی بچپن سے نابینا تھا، پیدائشی نابینا پہ ہاتھ پھرتے تھے، وہ بینا ہونے تھا، تو آپ کا یہ معجزہ تھا، اور بھی آپ کے معجزے تھے، تو آپ کے معجزوں کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے کارناموں کو دیکھ کر انہوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے معجزات، انبیاء کرام کے کارناموں کو دیکھ کر تم خدا نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو ہمارے نبی کے لیے بھی لوگ کہتے تھے کہ ہمارے نبی کے اتنے بڑے معجزے ہوئے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، درختوں کو آواز دینا تو وہ آ جانا، تو ہمارے نبی نے خود ہی فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ مقام رتبے میں تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے نبی کا مقام اور ہمارے نبی کا مقام۔ تو یہ بتائیں کہ بشر ہوں میں بھی انسان ہوں، تو اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر ان کو خدا بولے، عزیر علیہ السلام کی کارنامے دیکھ کر یہود ان کو خدا کا بیٹا کہے، یعنی وہ خدا کے لاڈلے ہیں، بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی خدا کا بیٹا نہیں ہوتا، ہر ایک اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، اور بہت 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ بہت سے ایسے مشرکین تھے جو جنگوں میں پیچھے رہ کے یہ سمجھ رہے تھے منافقین کہ ہم بہانے بتا کے بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو باتیں چل رہی ہیں میں نبی کو اس سے واقف کر دیتا ہوں۔ تو آج بھی ایک مسلمان دل میں کچھ نفاق رکھتا ہے تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ یہ پوشیدہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں دلوں کے راز کو جانتا ہوں، دلوں میں ہونے والی باتیں مجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو منافقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ خود دھوکے میں ہیں، اس لیے کہ ان کا ہر راز نبی کو معلوم ہو رہا ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ نبی کو ہر راز معلوم ہو رہا ہے، تو اصل میں یہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ تو ان کے دھوکے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے، عمل کرنے اور عمل کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہم تمام کو ماہ رمضان کے تمام روزے اور ماہ رمضان کی تمام تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔